بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اسپارکل آف اسلام کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس دن تخلیق فرمایا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کن 4 چیزوں کا استعمال کیا گیا؟ اور تخلیق آدم پر فرشتوں اور ابلیس کا رد عمل بھی دیکھیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسپارکل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت مجھے معلوم ہے۔ وہ حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کرام اور رسل پیدا ہوئے، صادقین اور شہداء پیدا ہوئے، صالحین اور ولی اللہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اس میں موجود پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا، درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا، ظلمت اور تاریکی والی چیزوں یعنی کہ بری چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اور نور یعنی کہ اعلیٰ اور پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا اور ان تمام جاندار چیزوں کو زمین میں پھیلا دیا، اور آخر میں آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن عصر اور رات کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے فرمائی۔ وہ 4 چیزیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا وہ یہ ہیں: مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ معزز ناظرین، تفسیر ناہینی میں ہے کہ ملک الموت نے جب زمین سے مٹی اکٹھی کرنی چاہی تو زمین کی پوری اوپر کی تہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان ہے کہ ملک الموت نے 7 مقامات سے مٹی اٹھائی۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: مکہ مکرمہ، طائف، بیت المقدس، ہندوستان، ابو قبض، عدن اور مدینہ منورہ۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی گردن مبارک بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء بنائے گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹیاں استعمال کی گئیں ان کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے۔ پہلی مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کی گئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا جاتا ہے۔ تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک مٹی ہو۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ معزز ناظرین، دوسری مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر
قرآن پاک میں تین کے لفظ سے ملتا ہے۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ تین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 کی سورۃ صاد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ تیسری مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اسے حمائم کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پانچویں مٹی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اسے طین العذب کہتے ہیں، یعنی کہ لیسدار مٹی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو اصل یعنی لیسدار مٹی سے بنایا۔ نمبر 6 پہ جو مٹی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر جو مٹی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی کہ پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ معزز ناظرین و سامعین، اسی طرح روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف قسم کی مٹیوں کو اٹھایا گیا اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم یعنی کہ انسانوں کے رنگوں میں بھی نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جب حضرت آدم علیہ السلام کا قلب بنانے کے لیے مٹی اکٹھی کی گئی تو اس مٹی کو گارا بنانے کے لیے 7 قسم کا پانی استعمال کیا گیا۔ وہ 7 قسم کا پانی درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیریں اور میٹھا ہو۔ نمبر 2، آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا ہو۔ نمبر 3، آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک، شفاف اور خوشنما ہو۔ آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہتے ہیں جو خوشبودار پانی ہو۔ نمبر 5، آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو، جیسے کہ جنتی شراب۔ نمبر 6، آب کوثر۔ آب کوثر اس پانی کو کہتے ہیں جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب بھول جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ نمبر 7، آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جس میں رحمت ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں سے گزارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں چلائیں گئی: خشک ہوا، گرم ہوا، دھیمی ہوا، سرد ہوا، درمیانی ہوا، رحمت والی ہوا اور آخر میں صرف ہوا یعنی عام ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پکانے کے لیے 7 قسم کی آگ استعمال کی گئی: سیاہ آگ، سرخ آگ، پیلی آگ، نیلی آگ، دھوئیں والی آگ، بغیر دھوئیں والی آگ، تیز اور دھیمی آگ۔
ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ کئی قسم کے پانی، آگ، مٹی اور ہوا سے مل کر تیار ہو گیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت تیار کر دی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس قدر خوبصورت ہستی نہیں دیکھی تھی۔ ابلیس تک بھی حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی اس خوبصورت مجسمے کو دیکھنے آیا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے ان کے جسم میں داخل ہوا اور پھر پشت سے باہر نکل آیا اور پتلے کو دیکھ کر کہنے لگا، اے فرشتوں، اس پتلے پر تعجب نہ کرو، یہ اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کا یہ عالم ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر سیر ہو کر کھا لے تو چل پھر نہ سکے، اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹڑی ہے، یعنی کہ دل ہے، مگر معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو اس نے جسم کو تنگ و تاریک پایا اور باہر ٹھہر گئی۔ تو اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس جسم میں داخل ہو جاؤ، تجھ کو ایک محدود مدت کے بعد اس جسم سے نکال لیا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ایک محدود مدت کے بعد انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے انکار کرنے لگی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے قلب کو نور محمدی سے جگمگا دیا، اور یہ نور پیشانی آدم میں امانتاً رکھا گیا، جسے دیکھ کر روح آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی۔ ابھی روح ان کے سر میں ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور ابو البشر کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ الحمدللہ تھا۔ اللہ نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت کا پہلا لفظ بھی الحمدللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جنتی پھلوں پر پڑی اور ان کو بھوک کی طلب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نچلے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی۔ اسی وجہ سے انسان کو جلد باز کہا گیا ہے۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام پیش کیا۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ ایک سلامتی کی ایک دعا ہے۔ ارشاد الہی ہوا، اے آدم، یہ الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی تمام اولاد اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آ گئی، جن میں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، اولیاء بھی تھے، انبیاء بھی تھے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم ہوا
کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو فوراً تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ایک بدبودار سیاہ کیچڑ ہے، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آگ مٹی سے برتر ابالا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ابلیس نے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا وہ مقام کھو دیا جو اسے حاصل تھا۔ دراصل ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور وہ ایک جن تھا۔ وہ زمین میں رہتا تھا اور اس نے زمین کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس کی عبادت کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی جماعت میں رکھا، مگر اس نے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا اور اپنی جنت سے نکلنے کا حکم دیا، جس کے جواب میں شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے بس قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی اور فرمایا، یاد رکھنا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، میں پھر بھی اپنی ساری زندگی ان کو گمراہ کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر وقت ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے اگلے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔